السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو بس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لِأَلَّا تاکہ نہ یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی حجت، کوئی دلیل، الا الذین مگر جو لوگ، ظلموا ظلم ہوئے، منہم ان میں سے، فلا تخشوہم پس نہ تم ڈرو ان سے، واخشونی اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پورا کروں، نعمتی اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولا رسول کو، منکم تم میں سے، یتلو پڑھتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، وَالْحِكْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا جو نہ تھے تم، تعلمون جانتے، فَاذْكُرُونِي پس یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں، واشکروا لی اور شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور نہ کفر کرو۔ جی یہ آج کی 3 آیات تھیں، اور ہمارے دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع بھی جو ہے وہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ تو جی پیچھے والی 148 اور 149 کون سنائے گا؟
اچھا ایک بیان آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، تو اسی بیان کے اوپر جو ہے وہ پکے نہیں رہے، تھوڑا سا اس سے آگے بڑھیں۔ بیان کچھ اس طرح تھا کہ پہلا سپارہ جو ہے وہ اچھے سے آتا ہے تو باقی نہیں آتا، تو اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں اپنے بیان سے، تو کوشش کیا کریں سنانے کی، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم تفسیر دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تھوڑی سبق کی، اس کے بعد پھر ہم اپنے دوسرے سبق کی طرف جائیں گے۔ جی سنائیں، جی سنائیں۔ جی جی بولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، وجہتن سمت مقرر ہے، ہوا وہ، مولیہا منہ موڑ لیتا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اینا جہاں کہیں، ما تکونو ہو تم، یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تم سب کو اللہ تعالی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں کہیں سے، خرجتا نکلیں آپ، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شاطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ البتہ سچ ہے، مِن رَبِّک آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بِغَافِلٍ بے خبر، عَمَّا اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہم آگے اپنا آج والا سبق دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ اور جہاں سے، خرجتا نکلے آپ، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ یعنی اس آیت میں بھی پچھلی آیت والا ہی حکم جو ہے وہ دہرایا گیا، اس پہلے جملے کے اندر جو ہے فولی وجہ کا، اس میں مخاطب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرا جملہ ہے جو وحیث اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس کی طرف۔ اور یہ جو دوسرا جملہ ہے فولو وجوہکم شطرہ، اس میں باقی تمام مسلمان مخاطب ہیں، تاکہ یہ حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صرف خاص نہ سمجھا جائے، بلکہ دہرانے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے کی صحیح تاکید کے ساتھ بیان کر دیا جائے، اور اس کو ادھر بیان کرنے کی مزید کچھ حکمتیں بھی علماء نے بیان کی ہیں، جن میں سے مثلا پہلی حکمت یہ ہے کہ لوگوں میں سے، اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس میں آگے لکھا بھی ہے اگلے جملہ کے اندر، اللہ تاکہ نہ یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل۔ یعنی اس سے پھر مفسرین نے اور علماء نے جو لکھا، انہوں نے یہ لکھا کہ پہلی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ لوگوں میں سے کسی کے پاس بھی تمہارے خلاف کوئی دلیل باقی نہ رہے، یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ پہلی کتابوں میں تو آخری نبی کا قبلہ مسجد حرام ہے، انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا رکھا تھا، اور کفار عرب یہ نہ کہہ سکیں کہ ملت ابراہیم کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ اسے کیوں نہیں اختیار کر رہے، دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں رہے گی۔
پھر اگلے جملہ کے اندر کیا فرمایا؟ الا الذین، مگر جو لوگ ظالم ہوئے، منہم، ان میں سے، یعنی دلیل تو ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں، البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں، بے انصاف لوگ ہیں، وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوں گے، وہ کوئی نہ کوئی بات کر ہی دیں گے اور کرتے ہی رہیں گے۔ فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے، یعنی تو پھر ان سے مت ڈریے، بس مجھے سے ڈریے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح اس احکام کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے، اور اس امت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ مکمل ہیں اور غیر منسوخ ہیں، وہ قیامت تک ہی رہیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی امت آنی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، تو اس امت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے مکمل ہیں، غیر منسوخ ہیں، اور قیامت تک یہی رہیں گے۔ اور قبلہ کے بارے میں بھی یہی نعمت بتائی کہ تمام ہوئی، ٹھیک ہے، وَلِأُتِمَّ، اور تاکہ میں مکمل کروں، پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ، وَلِيُتِمَّ، اور تاکہ میں پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، وَلَعَلَّكُمْ، اور تاکہ تم تہتدون، ہدایت پاؤ۔ اور تیسری حکمت، دوسرے احکام کی طرح قبلہ میں بھی تمہیں رائے حق کی ہدایت عطا کرنا ہے، یعنی سچی بات کا کھول کے بیان کر دینا، واضح کر دینا۔ جتنی بھی ابھی تک ہم نے جو آیات پڑھی نا، یہ قبلہ والی، شروع آیات سے لے کر یہاں تک کی آیات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا، اور مسلمانوں کو یہ حکم 2 مرتبہ آیا، اس کے حق ہونے کا ذکر بھی 3 مرتبہ آیا، اور ہر جگہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم 3 مرتبہ آیا۔ اس سے اس حکم کی خوب تاکید اور اس کی شان بھی واضح ہو رہی ہے۔ درمیان میں دوسرے جملے آئے، مثلا اہل کتاب کا اس کے حق ہونے کو جاننا، اور اللہ کا تمہارے عمل سے بے خبر نہ ہونا وغیرہ، جو کہ یہ اس کی تاکید کو مزید زیادہ کر رہے ہیں۔ کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول، منکم، تم میں سے، کما، یعنی کہ کعبہ کو قبلہ قرار دے کر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو جو انہوں نے کعبہ کے بارے میں کی تھی اسی طرح ہی قبول کیا ہے، جیسا ہم نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا تھا کہ جو انہوں نے مکہ کے رہنے والوں کے لیے انہی میں سے ایک نبی، ایک رسول مبعوث کرنے کے لیے کی تھی۔ تو اسی طرح ذکر ہے، کما، جیسا کہ ارسلنا، بھیجا ہم نے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول، منکم، تم میں سے، یتلو، تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیات، وَيُزَكِّيكُمْ، اور پاک کرتا ہے تم کو، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت۔ کتاب اور حکمت سے مراد کتاب و سنت ہے، یعنی قرآن ہے اور حدیث ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا، جو نہیں تھے تم، تعلمون، جانتے۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تعلمون سے مراد وہ مسائل ہیں جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا، مثلاً تخلیق کی ابتدا، حشر نشر، نبوت اور ملائکہ وغیرہ، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، جتنے احکام ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ والی بھی جو ہے میں نے اسی طرح ہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول کی، جس طرح ان کی پہلی دعا میں نے قبول کر کے تم میں سے ہی ایک رسول کو اٹھایا
جو रसूल जो है तुम्हें मेरी आयत पढ़ के सुनाता, तुम्हें पाक करता और तुम्हें किताब और सुन्नत सिखाता और तुम्हें वो मसाइल भी सिखाता जो मसाइल तुम नहीं जान सकते। फज़कुरूनी, पस याद करो मुझे, अज़कुरकुम, मैं याद करूंगा तुम्हें। फज़कुरूनी यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कि अपने रसूल और कुरान के जरिए से नेमत पूरी करने का इनाम तुम पर किया, सो तुम पर भी लाजिम है कि तुम मुझे याद करो और याद रखो। जिक्र का माना सिर्फ जुबान से याद करना नहीं है, हाँ जुबान से याद करना भी जिक्र है, दिल और अमल से भी याद करना, दिल और अमल करना ये भी जिक्र में आता है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत अल इमरान में 135 नंबर आयत में फरमाते हैं, और वो लोग के जब कोई बेहयाई करते या अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं, बस अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। जब कोई शख्स अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल करता है, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, तो वो भी उसी तरह ही अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, जैसा कि कोई जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहा हो, जुबान से अल्लाह को याद कर रहा हो। और याद करने का ये मतलब भी हरगिज नहीं कि रोजाना लाख लाख मर्तबा जुबान से जिक्र किया जाए और अल्लाह के अहकाम को, इसकी डाली हुई जिम्मेदारियों को बुला ही दिया जाए। आप जिक्र करते रह जाएं और कुफार जो हैं वो इस्लाम के जितने भी ममालिक हैं उन पर काबिज हो जाएं, बल्कि ऐसा नहीं, हमें अपनी रोजाना की 1000 रकात पूरी करने से फुर्सत ही ना हो और वो ऐसा करते रहे, ऐसा नहीं, बल्कि जिक्र ये भी है कि अपने अमाल को, अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है उसी तरह पूरे करते रहना, ये भी अल्लाह की बड़ी फजीलत वाली याद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स मुझे अपने नफ्स में याद करे, मैं उसे अपने नफ्स में याद करता हूं, और जो मुझे किसी जुमात में याद करे, मैं उससे बेहतर जुमात में उसको याद करता हूं, यानी उससे बेहतर जुमात फरिश्तों की जुमात में। वशकुरूली, और मेरा शुक्र करो। शुक्र भी इसी तरह जुबान से भी होता है और अमल से भी होता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमलू आला दाऊदा शुक्रा, ए दाऊद के घर वालों शुक्र अदा करने के लिए अमल करो। अमल नेमत के मुताबिक ना हो तो शुक्र भी नहीं है। अमल को जिस तरह नेमत का हक है उस तरह अदा करेंगे तो वो भी शुक्र की किस्म है। वला तकफुरून, और ना तुम नाशुक्री करो और ना तुम कुफर करो। इसमें हर नाशुक्री और कुफर शामिल है, वो चाहे जुबान से हो या अमल से हो। जुबान से तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, लेकिन बेटों के नाम जो है वो पीरा दिता रख देना, गैरुल्लाह को खुदाई इख्तियारात का मालिक समझना, अल्लाह की तरफ से ऐलाने जंग सुनकर भी सूद को खाए जाना, घर में बेहयाई को फरोग देते जाना, रिश्वत लेकर उसे फजली रब्बी करार देते रहना, सदके या रसूलुल्लाह कहना और दाढ़ी मुंडवा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसीन सूरत से बेजारी का इजहार, ये सारी चीजें शुक्र में नहीं आती, बल्कि कुफर और नाशुक्री की बदतरीन सूरतें हैं। क्योंकि जैसा उनका हक था वैसे तो किया नहीं, वैसे किया होता तो वो शुक्र की फहरिस्त में आता, वैसे नहीं किया तो वो नाशुक्री और कुफर की फहरिस्त में चला जाता है। तो ये सवाल मैंने आपका पढ़ा, रिकॉर्डिंग होती है जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है वो लेक्चर अपलोड हो गया है, तो बाकी 3 पेंडिंग है, वो भी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि 1-2 दिन में वो सारे के सारे हो जाएंगे, फिर आइंदा से रूटीन हमारी साथ साथ वो चलती रहेगी इंशाल्लाह।
تو آج سے شروع ہو گیا، ایک بلکہ اپلوڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی بھی انشاءاللہ ایک آدھے دن میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر ہماری روٹین چلتی رہے گی انشاءاللہ. جی ہمارا دوسرا سبق، جی اس سبق میں ہم اپنا علامات اسم دیکھ رہے تھے. علامات اسم میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا الف لام شروع میں آئے، جیسے الصراط راستہ، یا الحمد، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں. پھر آخر میں زیر آئے، جیسے بیادہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے. یہاں اسم یادی جو ہے وہ مکسور ہے. دوسرا تھا مضاف الیہ ہو، جیسے خدا اللہ، اللہ کی ہدایت، یہاں لفظ اللہ مضاف الیہ ہے. پھر تھا تنوین آئے، جیسے جزاء بدلہ، حکیم حکمت والا. مسند علیہ ہو، جیسے واللہ خبیر، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے. لفظ اللہ مسند علیہ یعنی مبتدا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. یہ 5 ہم نے پڑھے تھے، اور ان میں تھوڑی سی ہم مسند علیہ مضاف کی ہم نے کر دی تھی وضاحت، مسند علیہ کی ہم تھوڑی سی اس میں وضاحت جو ہے وہ کر لیتے ہیں. میں نے اس کا ایک چھوٹا سا چارٹ بنا کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیئر بھی کیا گروپ کے اندر، آپ لوگ اس کو بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں ادھر شیئر بھی کروں. کہ اس وقت وہ میرے سامنے کھلا پڑا نہیں ہے، آپ لوگ اس کو نا گروپ میں دیکھ لیں، میں ایک دفعہ جو ہے اس کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اسناد کا مطلب ہے حکم لگانا، جس کلمہ کے ساتھ حکم لگایا جائے اسے مسند، اور جس پر حکم لگایا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں. جیسے واللہ خبیر، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا. اس میں لفظ اللہ جو ہے وہ مسند علیہ ہو گیا، اور دوسرا پھر جو ہے وہ مسند ہو جائے گا. اس کے بعد تھا ہمارا منصوب ہو، جیسے اجمی و عربی، کیا کتاب اجمی اور رسول عربی ہے. اجمی عجم سے منسوب ہے، اور عربی عرب سے منسوب ہے. یہ آج کا ہمارا نیا جو ہے وہ پوائنٹ ہے علامات اسم کا، یعنی منسوب. جیسے ہم پنجاب سے پنجابی، لاہور سے لاہوری، پاکستان سے پاکستانی، یہ اسم میں آتے ہیں. تصغیر ہو، جیسے قریشن، یہ کرشن کا اسم مصغر ہے. جس میں چھٹائی بیان کی گئی ہو، چھوٹا پن بیان کیا گیا ہو، اس کو تصغیر کہتے ہیں. مثلا طالبن طلیبن، طالبن طالب علم، طلیبن چھوٹا طالب علم. ایک طالب علم بڑا ہے، ایم اے کا ہے، بی اے کا ہے، کسی 9th کا ہے، 10th کا ہے. ایک چھوٹا ہے، مونٹیسری کا ہے، 1 کا ہے، 2 کا ہے. طالبن طلیبن، ٹھیک ہے. مراد ہے چھوٹائی اس کی ظاہر کر، کم تر ظاہر کرنا مراد نہیں ہے، مراد کرنا ہے اس کا چھوٹا ہونا. پھر ہے تثنیہ ہو، جیسے لغلامین یتیمین،
लिगुलामैनी यतीमैनी, दो यतीम बच्चों का। जमा हो जैसे अनहारुन, नहरें। मौसूफ हो जैसे अन्नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन रूह, यहां अन्नफ्स मौसूफ है, यानी जिसकी सिफ्त बयान की जाए वो मौसूफ होता है। सिफ्त सिफ्त हो गई और जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है वो मौसूफ हो गया, यानी इसमें मुतमइन्ना सिफ्त हो गई और नफ्सु क्या हो गया, मौसूफ हो गया। यानी इसम की अलामत में ये भी अलामत है कि उसकी कोई सिफ्त बयान की जा रही होगी। इसके साथ ताए मरबूता मुतहरका मिली हुई हो, जैसे मुसल्लमतुन, सही सालम। जो गोल ता होती है ना उसको ताए मरबूता मुतहर्रिका कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी है हमारा मुनादा हो, जैसे या आदमु, ए आदम, यहां या हरफे निदा है और आदमु मुनादा है, तो मुनादा हो यानी जिसकी तरफ पुकारा जाए जिसको, मसलन या अल्लाह, या मुहम्मद, या आदमु, या लुकमाना, यानी जिससे या जो है वो हरफे निदा आ जाए और नाम जो है वो फिर मुनादा हो, ये भी अलामात इसम की निशानी है। अलामात इसम हमारी कितनी हो गई, 5 कल हमने पढ़ ली थी, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 हैं और जरूर इनको याद रखें। और ये सारी जब याद हो जाएंगे ना तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हमारे लिए बहुत आसान होगा किसी चीज को देखना। हम कभी भी इसम का तर्जुमा जो है वो फिर फेल वाला नहीं करेंगे और फेल का तर्जुमा फिर हम इसम वाला नहीं करेंगे, और इस तरह कुरान मजीद का तर्जुमा करते हुए भी हमें आसानी होगी और समझते हुए भी हमें फिर आसानी होगी। इसका एक नोट है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें, एक तस्निया और जमा की बात हुई है। नोट, फेल बिजात ही जमा या तस्निया नहीं होता, बल्कि फाइल के एतबार से तस्निया या जमा कहा जाता है। जैसे फाला यफअलानी, इन दो मर्दों ने किया, वो दो मर्द करते हैं। फालू यफअलूना, इन सब मर्दों ने किया, वो सब मर्द करते हैं। ये एक नोट था, ये मैंने पढ़ के सुना दिया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो ये नोट था कि इन दो पॉइंटों के लिए नोट था कि तस्निया फिर हम बोलेंगे कि तस्निया तो फेल भी होता है, ठीक है। फिर हम जमा बोलेंगे, जमा तो फेल भी होता है। तो नोट में बता दिया गया कि ये बजाते खुद तस्निया में नहीं आता, बजाते खुद ये जमा में नहीं आता। ये क्यों तस्निया और जमा में आता है, ये जब फाइल इसम ही हुआ करता है। जब फाइल तस्निया होगा तो वो तस्निया में आ जाएगा, फाइल जमा वाला होगा तो फेल भी जमा में आ जाएगा। ये नोट में बताया गया। अब तस्निया क्या है, तस्निया कहते हैं आम तौर पे हम अपनी उर्दू होगी, इंग्लिश होगी या दूसरी जुबानें होंगी, उनमें हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर, प्लूरल या वाहिद जमा, उसमें लेकिन अरबी के अंदर 3 इस्तेमाल होते हैं, एक मुफरद, एक तस्निया और एक जमा। मुफरद यानी वाहिद अकेला, तस्निया यानी 2, जमा यानी 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, वो जमा में आएंगे, ठीक है। तो अरबी जुबान में तस्निया जो है वो 2 को कहते हैं और जमा जो है वो 3 या 3 से ज्यादा को कहते हैं। एक दफा ये सारी अलामात को मैं दोबारा से पढ़ देता हूं, उसके बाद ये सारी आपने याद करनी है और इंशाल्लाह कोशिश करके फर्दन फर्दन ये सुन के तो फिर उसके बाद हम आगे अलामाते फेल की तरफ जाएंगे। अलिफ लाम शुरू में आए जैसे अस्सिराता, रास्ता, यानी ये निशानी हो गई कि शुरू में क्या आएगा, अलिफ लाम आएगा तो ये इसम की अलामत होगी।
پھر ہے آخر میں زیر آئے، یہ بھی نشانی ہوگی کہ آخر میں زیر آئی تو وہ کیا ہوگی، اسم کی علامت ہے۔ پھر آ گیا جی مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ بھی ہم نے دیکھ لیا، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، تو جو مضاف الیہ ہو وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ تنوین آئے گی آخری حرف کے اوپر، جیسے حکیم ہے، علیم ہے، جزان ہے۔ مسند علیہ ہو، جیسے واللہ خبیر۔ منصوب ہو، جیسے اجمیوں و عربیوں۔ تصغیر ہو، جیسے عبدن سے عبیدن، قریشن کرشن سے، ٹھیک ہے۔ تثنیہ ہو، جیسے غلام لڑکے کو کہتے ہیں، غلامینی دو لڑکے۔ جمع ہو، جیسے نہر ایک نہر کو کہتے ہیں، انہار ان نہروں کو کہتے ہیں۔ موصوف ہو، جیسے کسی کی صفت بیان کی جا رہی ہو، النفس المطمئنہ مطمئن روح۔ اور اسی طرح تائے مربوطہ متحرکہ ہو، جیسے مومناتن مسلماتن مسلماتن، ٹھیک ہے۔ منادا ہو، جیسے حرف ندا کے ساتھ پکارا جائے کسی کو، وہ اسم کو ہی پکارا جاتا ہے، فعل کو نہیں پکارا جاتا۔ یہ ہماری جو ہے نا یہ 12 جو ہے وہ علامات ہیں، یہ 12 علامات کو ہر کوئی یاد کرے، یہ آسانی ہوگی۔ اور ان میں سے جو بیسک 5 ہیں نا، ان کا میں نے چارٹ بنا کے آپ لوگوں کو شیئر کر دیا اس میں گروپ میں، وہ تو ہر ایک کو آنی ہی چاہیے۔ اور جب وہ 5 ہو جائیں گی نا، انشاءاللہ فردر ہم سن کے پھر آگے پھر اس کے بعد ہم علامات فعل کی طرف جائیں گے۔ کسی کا کوئی سوال ہو کر لیں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نہیں سوال؟ اچھا، اس میں انہوں نے لکھی نہیں ہے، ویسے تو ہو آگے 14 بھی ہیں، جو صرف یہی 14 بھی نہیں ہیں بلکہ اور آگے بھی ہیں۔ مثلا انہوں نے اس میں ضمیر کا ذکر اس میں نہیں کیا، اس میں اسم موصول کا ذکر نہیں کیا، وہ آگے اسم کی جب اقسام پڑھیں گے شاید ان میں آ جائے، لیکن یہ ہوتی زیادہ ہیں۔ لیکن یہ 12 جو ہیں وہ بنیادی ہیں، ان 12 میں سے بھی 5 جو ہیں وہ میں نے چن کے ایک چارٹ کی فارم میں بنا کے آپ کو رکھ دیا ہے، وہ ضرور یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔